سلسلہ ہدایت قرآن سنت و اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم جس سورت پر بات کرنے والے ہیں وہ قرآن مجید کی 25ویں سورت ہے، سورت الفرقان۔ جی یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کی 70 آیات ہیں۔ بالکل، اور اس کا نام ہی میرے خیال میں اس کے پورے پیغام کا خلاصہ ہے، فرقان۔ فرقان یعنی وہ چیز جو فرق کر دے۔ جی، جو حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دے، ایک معیار۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا محور یہی ہوگا کہ یہ سورت حق کو باطل سے الگ کرنے کا آخر کیا معیار پیش کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ معیار کیسے کام کرتا ہے؟ آئیے اس کی پہلی 2 آیات سے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں۔ جی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اس کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو جی، ترجمہ یہ ہے کہ برکت ہے وہ خدا جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ایک خبردار کرنے والا ہو۔ بالکل، نذیر ہو۔ اور وہ خدا کون ہے؟ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک ٹھیک اندازہ مقرر کیا۔ جی، اب یہاں جو پہلا لفظ ہے نا، فرقان، یہ بہت گہرا ہے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ صرف کتاب کا نام نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن تو پوری کتاب کے مجموعے کا نام ہے۔ اچھا۔ جبکہ فرقان خاص طور پر ان محکم آیات کی طرف اشارہ ہے جو بالکل واضح ہو۔ جی، جو شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑیں۔ تو یہ گویا ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے۔ اور یہ معیار اترا کس پر؟ آیت کہتی ہے علی عبدہ۔ بالکل، اپنے بندے پر، یعنی یہ مقام عبودیت، یہ خالص بندگی ہی ہے جو انسان کو اس لائق بناتی ہے کہ وہ وحی کا مرکز بن سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرقان صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا آپریٹنگ سسٹم ہے حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ بہت خوبصورت تعبیر ہے۔ جی، ایک فریم ورک۔ ایک ایسا فریم ورک جو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ ذاتی عقائد ہوں یا اجتماعی نظام، بالکل صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جی، یعنی یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ ایک ٹول ہے جسے ہمیں اپنی سوچ اور عمل کو جانچنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ صحیح، بالکل یہی نقطہ ہے۔ اور دیکھیں، اگلی آیت فوراً اسی معیار دینے والی ہستی کی پہچان کرواتی ہے۔ 4 بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں۔ 4 صفات۔ پہلی، کائنات کا واحد مالک وہ ہے۔ دوسری، اس کا کوئی بیٹا نہیں، جو اس وقت کے عیسائیوں، یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے عقائد کی تردید ہے۔ صحیح۔ تیسری، بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور چوتھی اور سب سے دلچسپ بات، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ جی، ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، ایک تقدیر۔ کائنات کی ہر چیز ایک خاص حساب اور توازن کے تحت کام کر رہی ہے۔ اور یہی توازن توحید کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک ہے۔ بالکل، آج سائنس جسے فائن ٹیونڈ یونیورس کہتی ہے، یعنی کائنات کے قوانین اتنے درست اور نازک ہیں کہ ان میں ذرا سی بھی تبدیلی ہو جائے تو زندگی ناممکن ہو جائے۔ صحیح۔ قرآن اسی کی طرف 1400 سال پہلے اشارہ کر رہا ہے۔ یہ تو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ سائنسی نکات جو مفسرین نے بیان کیے ہیں وہ تو حیران کن ہیں۔ مثلاً جیسے زمین کی سطح کی موٹائی یا سمندروں کی گہرائی، فضا میں آکسیجن کا ٹھیک 21% پر قائم رہنا۔ جی، یہ سب ایک ایسے پریسائز نظام کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کسی خالق کے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کائنات کا نظام اتنے واضح دلائل پہ مبنی ہے تو پھر اس پیغام کو رد کرنے والوں کے پاس کیا جواز تھا؟ جی، اور یہاں سے سورت ان اعتراضات کا ذکر کرتی ہے جو کفار نے اٹھائے تھے۔ تو بات یہاں آ جاتی ہے کہ جب دلیل مضبوط ہو تو لوگ دلیل کا جواب دینے کے بجائے پیغام لانے والے پر یا خود پیغام پر ہی ذاتی حملے شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح کا نفسیاتی دفاع ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ تو انہوں نے کیا الزامات لگائے؟ پہلے تو انہوں نے قرآن پر ہی 3 بڑے الزامات لگائے۔ آیت 4 اور 5 میں آتا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں۔ جی۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔
وقایو اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرۃ و اصیلا، یعنی کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے؟ جی، اور اس میں دوسرے لوگوں نے یعنی اہل کتاب نے ان کی مدد کی ہے۔ اچھا، اور دوسرا الزام یہ کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو یہ صبح شام لکھواتے رہتے ہیں۔ بالکل، قرآن ان الزامات کا جواب دیکھیں ایک ہی جملے میں دیتا ہے، فقط جاؤ ظلمن و زورا، یعنی وہ بہت بڑے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ بس بات ختم، کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں۔ یہ الزامات آج بھی تو کسی بھی نئے اور انقلابی نظریے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں نا؟ ہے نا؟ بالکل، یہ خود سے نہیں بنا سکتا، ضرور کسی نے مدد کی ہوگی، یا یہ تو پرانی باتیں نئے انداز میں کہہ رہا ہے۔ یہ دراصل پیغام کی گہرائی میں جانے سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہی تو بات ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے حتمی جواب آتا ہے، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی کہہ دو کہ اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے تمام راز جانتا ہے۔ اس کا علم ہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو جب قرآن پر اعتراضات کام نہ آئیں تو پھر انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملے شروع کر دیے۔ جی، وہ کہتے تھے، آیت 7 میں آتا ہے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ جی، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ اسے کوئی خزانہ یا کوئی باغ کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ بہت دلچسپ نفسیات ہے۔ وہ ایک مافوق الفطرت، کوئی سپر ہیرو قسم کا رہنما چاہتے تھے، کوئی ایسا شخص نہیں جو ان جیسا ہو۔ بالکل۔ وہ پیغام سے زیادہ ظاہری شان و شوکت اور طاقت سے متاثر تھے۔ آج بھی تو لوگ روحانیت کو مادیت کے پیمانوں پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درست کہا آپ نے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک رہنما کا لوگوں کے جیسا ہونا، ان کے ساتھ چلنا پھرنا، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہی اس کے پیغام کو زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ بالکل بہترین نکتہ ہے۔ انبیاء کا مقصد ہی یہ بتانا تھا کہ عظمت کا معیار مال و دولت نہیں، بلکہ علم، ایمان اور تقوی ہے۔ نہج بالبلاغہ میں مولا علی علیہ السلام اپنے خطبہ قاسیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو انبیاء کو سونے کے محلات دے سکتا تھا، لیکن پھر آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ صحیح۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان تمام بہانوں اور اعتراضات کی اصل جڑ کچھ اور ہے۔ آیت 11 میں فرمایا، بل کذبوا بالساعۃ، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے۔ جی، جب انسان آخرت اور جواب دہی پر یقین ہی نہ رکھتا ہو تو پھر وہ حقائق کو قبول کرنے کے بجائے ایسے ہی بہانے تراشتا ہے۔ تو گویا قیامت کا انکار ہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو انسان کو ذمہ داری سے بھاگنے پر اکساتا ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، تو پھر حق اور باطل کے فرقان کی پرواہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ بالکل۔ اور اسی لیے قرآن اس کے بعد قیامت اور جہنم کا ایک انتہائی ہوش ربا منظر پیش کرتا ہے، تاکہ اس انکار کے نتائج کو واضح کیا جا سکے۔ جی، تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو اس کے غصے اور جوش کی آواز سنائی دے گی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کی تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے۔ یہ صرف جسمانی عذاب نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی عذاب کا منظر ہے۔ اور پھر قیامت کے دن کا وہ مکالمہ جہاں مشرکین کے جھوٹے معبود ہی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، یہ تو اس بے بسی کی انتہا ہے۔ بالکل، انسان جن کے لیے پوری زندگی گزار دیتا ہے، وہی آخر میں کہہ دیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم تو اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے تھے۔ یہ ذاتی ذمہ داری کے تصور پر بہت بڑا زور ہے۔ جی، کہ تمہارے اعمال، قرآن کہتا ہے، بکھرے ہوئے غبار یعنی ہباء منصورہ کی طرح کر دیے جائیں گے۔ اس تاریک منظر کے بعد سورت کا رخ ایک دم ایک روشن تصویر کی طرف مڑتا ہے۔ جی، اب موازنہ آتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اس فرقان کو قبول کرتے ہیں اور رحمان کو پہچانتے ہیں۔ یہ ہے عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے۔ جی، قرآن ان کی 13 صفات بیان کرتا ہے۔ اور یہ صرف عبادات کی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل شخصیت کا خاکہ ہے، ایک متوازن انسان کا بلو پرنٹ۔ بالکل درست۔
اس میں ذاتی کردار سازی بھی ہے، سماجی رویہ بھی اور خاندانی ذمہ داریاں بھی۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جی، پہلی صفت یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی اور وقار سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں۔ دوسری، جب جاہل لوگ ان سے الجھیں تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، یعنی فضول بحث میں نہیں پڑتے۔ تیسری اور چوتھی، راتیں عبادت میں گزارتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پانچویں، خرچ میں اعتدال رکھتے ہیں، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی۔ چھٹی، ساتویں اور آٹھویں، شرک، ناحق قتل اور زنا جیسے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہاں رک کر ایک بات سوچنے والی ہے۔ پہلی صفت عاجزی، دوسری جھگڑے سے بچنا، پانچویں مالیاتی نظم و ضبط۔ یہ تو 21ویں صدی کی ایموشنل انٹیلیجنس اور سافٹ سکلز کی باتیں ہیں۔ بہت خوبصورت نکتہ۔ قرآن 7ویں صدی میں ایک کامیاب اور مؤثر شخصیت کی بنیادیں بتا رہا ہے۔ بالکل۔ آگے کیا صفات ہیں؟ 9ویں صفت، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ 10ویں، جب کسی بیہودہ محفل یا کام کے پاس سے گزریں تو وقار سے گزر جاتے ہیں۔ اور 11ویں جو بہت اہم ہے، جی، جب اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ عقل و شعور سے کام لیتے ہیں۔ بالکل۔ اور 12ویں، اپنے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور انہیں پرہیزگاروں کا امام بنائے۔ اور آخر میں ان تمام صفات پر صبر اور استقامت کے بدلے انہیں کیا ملے گا؟ انہیں جنت کے بلند درجات یعنی الغرفت عطا کیے جائیں گے۔ یہ جو 11ویں صفت ہے نا، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، یہ تو سیدھا سورت کے نام فرقان سے جڑتی ہے۔ بالکل، یعنی رحمان کا بندہ وہ ہے جو ایمان بھی عقل اور سمجھ بوجھ کی بنیاد پر لاتا ہے۔ وہ صرف روایات کی اندھی تقلید نہیں کرتا، نہیں، بلکہ حق کو پرکھتا ہے، اسے سمجھتا ہے اور پھر اسے اپناتا ہے۔ یہ تو پورے پیغام کا خلاصہ ہے۔ صحیح۔ اور اب سورت کی آخری آیت، جو شاید پوری بحث کا نچوڑ ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ کہہ دو، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ یہاں دعا کا مطلب صرف مانگنا نہیں ہے، بلکہ پکارنا، تعلق قائم کرنا، عبادت کرنا ہے۔ تو اس کے بغیر انسان کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ جی، یہی تعلق ہی انسان کو بامقصد بناتا ہے۔ تو سورت کا آغاز فرقان یعنی ایک معیار سے ہوا، جی، پھر اس معیار کو رد کرنے والوں کے بہانے اور ان کے انجام کا ذکر آیا، پھر اس معیار کو اپنانے والوں یعنی عباد الرحمن کی روشن تصویر دکھائی گئی۔ اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ اس سب کی بنیاد اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق پر ہے، جسے دعا کہا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ سورت میں ایک طرف عباد الرحمن کی صفت ہے کہ وہ آیات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، اور دوسری طرف قرآن میں ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شکایت بھی نقل ہوئی ہے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آج ہمارے لیے سوچنے کا موقع یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کیسے بنائیں کہ یہ واقعی ہماری زندگی کا فرقان بن جائے، صرف ایک متروک یا چھوڑی ہوئی کتاب نہ رہے۔ جی، ہم کس طرح اس کے پیغام کو سنیں اور سمجھیں کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جنہیں اللہ فخر سے عباد الرحمن کہتا ہے۔